دل کی اہمیت، دل کی افادیت، علم کے حصول کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، دوسرے کی مدد کرنے کے لیے، آخرت کمانے کے لیے ہر وقت ہر جگہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ سورۃ حج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے؟ بات دراصل یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ آنکھوں کا اندھا ہونا تو ہم میں سے ہر ایک کو محسوس ہو جاتا ہے، لیکن دل کا اندھا ہونا ہم کیوں نہیں جج کرتے؟ اسی طرح الاعراف میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، یعنی دل ایسے ہیں سمجھتے نہیں کیا؟ حق کو، اور جن کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ گویا چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ تو ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، راہ گم کیے ہوئے ہیں، غافل ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی شخصیات اور زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ان کی زندگی، ان کا دل قلب سلیم، سلامتی والا دل ان کا ہوتا، اور ان کا دل متوجہ ہوتا اللہ کی طرف اور انسان کی خدمت کی طرف اور رب کے فرمان کی طرف۔ دل کی چاہ جہاں ہوتی ہے وہیں راہ ہوتی ہے، جہاں چاہ وہاں راہ۔ دل ہمیں جو کہتا ہے دماغ بھی کو بھی تابع کر لیتا ہے، جسم کے تمام اعضاء کو بھی آگے لگا لیتا ہے۔ اسی لیے دل کا سنبھلنا، دل کا راہ راست پر ہونا، دل کا ہدایت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ دل کا قلب سلیم ہونا بہت ضروری ہے، سلامتی والا دل ہونا بہت ضروری ہے۔ دل کا روحانی اور جسمانی طور پر روشن اور پر نور ہونا بہت ضروری ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام قلب سلیم، سلامتی والا دل رکھتے تھے۔ اسلم، فرمایا اسلم اے ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے بغیر وقت ضائع کیے جواب دیا اللہ رب العزت کو، اسلمت لرب العالمین، میں اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے، خدمت کا تعلق ہے، علم آئے گا، اور علم تبھی آئے گا جب دل متوجہ ہوگا، پھر وہ عمل کی صورت اختیار کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو ان کی شخصیت میں درد نظر آتا ہے، اور وہ بھی دوسروں کا، خیر خواہی نظر آتی ہے، جذبہ نظر آتا ہے، مدد کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے کیسے بندے کا انتخاب کیا، چناؤ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو اس غلامی سے نجات دلائے۔ اس متکبر اور جابر جو بادشاہ ہے، جو نعوذ باللہ خود کو خدا کہلواتا ہے، اس کے ظلم اور تشدد سے نجات کے لیے درد دل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک انسان ہی ایک امت بن جاتا ہے، ایک انسان ہی کافی ہو جاتا ہے، ورنہ ساری امت اگر آج کے دور کی طرح بے حس ہو جائے، نا قدری ہو جائے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اس امت نے آج اللہ کی بے قدری کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، افسوس کہ اے انسان تو نے رب کی قدر ہی نہیں پہچانی، جس قدر کے کہ وہ لائق ہے۔ تو وہ فلسطین کی کیا قدر کریں گے، وہ دوسروں کا کیا خیال رکھیں گے، وہ ان کو کیا آزاد کروائیں گے۔ آج دل کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے، دل کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ دل تبھی سنبھلے گا جب آنکھ اور کان کی حفاظت ہوگی۔ ہم بے حیائی نہیں دیکھیں گے، ہم موویز نہیں دیکھیں گے، گانے نہیں دیکھیں گے، نہ ہی سنیں گے، کیونکہ کان کا اور آنکھ کا، خاص طور پر آنکھ کا ڈائریکٹ دل سے کنیکشن ہے۔ سناتے ہیں، سنتے ہیں تو دل مچلنے لگتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دل تڑپنے لگتے ہیں۔ تو اپنے دل کو کیسے کنٹرول کریں گے؟
دل کو کیسے قابو میں رکھیں گے، دل کو کیسے خیر خواہی کے کاموں میں لگائیں گے؟ وہ دل جس سے پورے جسم میں خون پمپ ہو رہا ہے، اس خون کو کیسے فلٹر کر کے جسم تک پہنچائیں گے؟ اللہ کی محبت اس میں ڈال کر پورے جسم تک پہنچائیں گے۔ دل کا کنیکشن آسمانوں پر بھی ہے اور زمینوں پر بھی ہے۔ دل صاف، نیت صاف تے بیڑے پار۔